آنیہ تم سے ملنا چاہتی ہیں ارتسام۔ میں نے ایک نظر سامنے کرسی پہ بیٹھی پریشان حال عبیرہ پہ ڈالی۔ میں نے کہا ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں برگر کھانے میں مصروف تھا، سامنے عبیرہ کا برگر یوں ہی پڑا ہوا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں کافی کنفیوز سی لگ رہی تھی، بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مل لوں گا تمہاری بہن سے، اور ویسے بھی ملنا تو مجھے تھا ہی۔ کہنے لگی تم نہیں جانتے ہو، وہ ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں، یہ سمجھ لو کہ ہماری بہن نے ہمیں ماں باپ دونوں بن کے پالا ہے۔ میں نے کہا تو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی وہ چاہتی ہیں کہ جس سے میری شادی ہو وہ ایک پرفیکٹ انسان ہو۔ اس کی بات پہ میں نے برگر دوبارہ پلیٹ میں رکھا اور عبیرہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کس قسم کی پرفیکشن چاہیے تمہاری بہن کو؟ دیکھو میرے پاس اپنا فلیٹ ہے، اتنا تو ہے کہ تم آرام سے اس میں رہ سکتی ہو، اور انکم بھی میری ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی ہے۔ میرے خیال سے آج کل کی لڑکیوں کو اتنا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ عبیرہ کہنے لگی تم جانتے ہو ڈیفینس میں ایک کنال کا بنگلہ ہے ہمارا، اور تم آنیہ کو جانتے نہیں ہو، وہ میرے معاملے میں بہت زیادہ ٹچی قسم کی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پھر تمہیں محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں دوبارہ سے برگر کھانے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا دیکھو یہ آنسوؤں والی بلیک میلنگ مجھ سے مت کرو، میں تم سے پہلے کہہ چکا تھا کہ پہلے اپنی فیملی کو راضی کر لو، کیونکہ اگر تمہاری بہن نے میرے اندر کیڑے نکالنے شروع کیے یا پھر کوئی عیب اور نقص نکالا تو میں کھری کھری سنا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جمع شدہ آنسو آنکھوں کی باڑ سے بہہ کے رخساروں پہ آ گئے۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا بیرا دس از ناٹ فیئر، ہر بار تم آنسو بہا کے مجھے بے بس اور مجبور نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے رخسار سے آنسو صاف کیے۔ غصے میں مجھے ویسے بھی بھوک زیادہ لگتی تھی۔ میں برگر دوبارہ سے کھانے لگا۔ میں نے کہا تم یہ کھاؤ گی یا یہ بھی مجھے کھانا پڑے گا؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ میں نے کہا تو پھر ایک کام کرو، یہ آنسو تم اپنی بہن کے سامنے بہاؤ اور اس سے کہو کہ تم میرے بغیر مر جاؤ گی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے، تم سے شادی ہو یا نہ ہو، میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں کافی صاف گو قسم کا نوجوان تھا، جو بات دل میں ہوتی تھی وہی میری زبان پہ ہوتی تھی۔ عبیرہ کہنے لگی کیا میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میری آنیہ کے سامنے بن کے دکھا دو۔ میں نے کہا کیا کر کے دکھا دوں؟ میں بینک میں ڈاکہ ڈال لوں تاکہ تمہارے لیے بڑا سا بنگلہ خرید سکوں؟ دیکھو بڑے بنگلے میں بھی انسان ہی رہتا ہے اور ایک کمرے میں ہی رہتا ہے، اور میرے فلیٹ میں ایک ماسٹر بیڈ روم ہے۔ اسی طرح سواری چاہے 2 کروڑ کی گاڑی میں کرو یا پھر مہران میں، دونوں ہی منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور کھانے پینے میں تم جانتی ہو کہ میں کتنا خوش خوراک ہوں، سبزیاں دالیں تو میں کم ہی کھاتا ہوں، اس لیے جو تمہیں پسند ہے اپنی بہن کی مرضی سے پکا سکتی ہو، کھا بھی سکتی ہو، میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ میں خاصا لاپرواہ قسم کا انسان تھا، آج میں جینے والا۔ لیکن عبیرہ بہت اچھی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سادہ مزاج تھی، امیر لڑکیوں والی اکڑ اور نخرہ اس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھ سے تو محبت نہ کرتی۔ میں عبیرہ سے سینئر تھا، جب وہ 1st سیمسٹر میں تھی تو میں 3rd سیمسٹر میں تھا۔ بہرحال ہمارا سبجیکٹ ایک ہی تھا، ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی تھا۔ وہ پڑھنے میں خاصی نالائق قسم کی تھی، اس لیے میرے پروفیسر نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو فری ٹائم میں تم پڑھاؤ گے، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ مجھے پروفیسر حماد کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا سر میں کیوں اسے ٹیوشن دوں، کیونکہ جیسے یونیورسٹی سے آف ہوتا تھا تو میں جاب کرتا تھا، اور شام 9 بجے تک مجھے جاب کرنی پڑتی تھی، کیونکہ پیٹ پوجا بھی کرنی ہوتی تھی۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں BCom میں تھا۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اور والدہ بھی 1 سال بعد ہی انتقال کر گئی تھیں۔ اپنا فلیٹ تھا، کچھ اکاؤنٹ میں پیسے بھی تھے، لیکن گزر بسر کب تک ہو سکتی تھی؟ کچھ میں پڑھنے میں بہت اچھا تھا، اس لیے کم عمری میں ہی ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی۔ لیکن اپنی والدہ کے انتقال کے بعد میں نے پراپر جاب شروع کر دی تھی۔
میرا دماغ اتنا اچھا تھا کہ پروفیسرز کے لیکچر میں فوراً سے سمجھ جاتا تھا، اور میری کلاس میں وہ اسٹوڈنٹس جنہیں پروفیسر کے لیکچر سمجھ میں نہیں آتے تھے انہیں فری ٹائم میں سمجھا بھی دیتا تھا، اور پروفیسر مجھ سے کافی متاثر بھی تھے۔ میں نے سر حامد سے کہا کہ سر میں کیوں اس لڑکی کو پڑھانے لگا؟ کہنے لگے اصل میں یہ پڑھائی میں خاصی کمزور ہے، اور اس کی بڑی سسٹر نے مجھ سے یہ بات کی تھی، وہ میری جان پہچان کی ہے، کہہ رہی تھی کہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہو میں چاہتی ہوں کہ وہی عبیرہ کی مدد کرتے، اور تم سے بہتر مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ بہرحال جب میں سر حماد کے آفس میں گیا تو عبیرہ وہاں پہ ہی کرسی پہ بیٹھی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، نروس سی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک مصیبت اپنے سر پہ لے رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑھا دوں گا میں انہیں۔ میرے 2 یونٹ فری ہوتے تھے، اور اتفاق تھا کہ فرسٹ سیمسٹر کے بھی وہ 2 یونٹ فری ہوتے تھے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے وقت میں مجھے اسے سب کچھ سمجھانا تھا۔ یوں تو بہت سے کلاس رومز بھی خالی ہوتے تھے، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اسے اکیلا ایک خالی کلاس روم میں پڑھاؤں۔ حالانکہ میرے لیے آسان تھا، سامنے وائٹ بورڈ پہ میں لکھ کے اسے سمجھا سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یونیورسٹی کا ایک ایسا گوشہ منتخب کیا جہاں اسٹوڈنٹس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یونیورسٹی کا ایک باغ تھا، میں وہاں بینچ پہ بیٹھ جاتا تھا اور اسی کو مخصوص کر چکا تھا، وہ ٹائم پہ وہاں پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ شروع میں جب میں نے اسے پڑھانا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ خاصی نالائق ہے، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھا دیتا تھا، اپنے سامنے اسے سب کچھ کرواتا تھا۔ پہلے تو وہ بڑی گھبرائی سی رہتی تھی، جواب آتا بھی تھا تو مجھے نہیں بتاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ مجھ سے کچھ بے تکلف سی ہونے لگی۔ اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب فرسٹ سیمسٹر میں اس کے بہت اچھے نمبر آئے۔ کہنے لگی ارتسام آپ کی وجہ سے میرے بہت اچھے نمبر آ گئے، ورنہ مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں، محنت تو تم ہی نے کی ہے، میں نے تو بس تمہیں سمجھایا ہے۔ اس نے مجھے جھجکتے ہوئے ایک گفٹ پیک دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ فیس بھی نہیں لیتے اس لیے یہ آپ کے لیے ہے۔ اچھا خاصا بڑا باکس تھا لیکن پیک تھا۔ میں نے کہا میں گفٹ بھی نہیں لیتا، اور ویسے بھی سر حامد نے کہا تھا اور وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ کہنے لگی پلیز یہ رکھ لینا آپ، مجھے اچھا لگے گا۔ بہرحال میں نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ سے وہ گفٹ پیک پکڑ لیا۔ گھر جا کے جب کھولا تو مختلف قسم کے پرفیومز تھے، اور سارے کے سارے خاصے مہنگے تھے، ساتھ میں ایک گھڑی بھی تھی۔ کم سے کم بھی وہ گفٹ پیک کے اندر موجود سارا سامان 1 لاکھ سے کم کا نہیں تھا، اور مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اتنا مہنگا گفٹ اس نے مجھے کیوں دیا؟ شاید 6 مہینے کی فیس ایک ساتھ ہی جمع کر کے اس نے دے دی تھی۔ اگلے روز جب وہ پڑھنے آئی تو میں نے کہا کہ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے۔ عبیرہ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے ماہانہ فیس دے دیتی، میرے کام تو آتی۔ میں سادہ سا بندہ ہوں، اتنے مہنگے پرفیومز استعمال نہیں کرتا، یہ پیسے میرے کام آ جاتے ہیں۔ آپ نے 1 لاکھ 1.25 لاکھ کی چیزیں مجھے دی ہیں جو میرے لیے بالکل بیکار ہیں، شاید کسی دوست کو گفٹ دینے کے کام آ جائے۔ میری بات پہ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایک دم سے رونے بیٹھ جائے گی۔ اسے یوں آنسو بہاتا دیکھ کے میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ کہنے لگی میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے آپ کے لیے بڑے پیار سے گفٹ لیا تھا، اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو مجھے بہت برا لگے گا۔ پلیز آپ کل سے گھڑی پہن کے آئیے گا اور پرفیوم بھی لگا کے آئیے گا، وہ سب میرے فیوریٹ ہیں۔ میں نے کہا جینٹس پرفیوم تمہارے فیوریٹ ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ میرے لیے یہ بات واقعی حیرت کی تھی۔ کہنے لگی مردوں میں مجھے ایسی ہی خوشبو پسند ہے، اسی لیے آپ کے لیے خریدے ہیں۔ مجھے یہ بات بھی عجیب لگی تھی۔ میں نے کہا کیوں، اس سے کیا ہوگا؟ 2 گھنٹے سے تم میرے پاس بیٹھ کے پڑھتی ہو، تم چاہتی ہو کہ میں اس میں تمہاری پسندیدہ خوشبو لگا کے آیا کروں۔ میں نے اس سے سوال پوچھا۔ کہنے لگی آپ ایسے ہی سمجھ لیں، مجھے اچھا لگے گا۔
اگلے روز میں گھڑی بھی پہن چکا تھا اور اس کی پسند کے پرفیومز میں سے ایک لگا بھی چکا تھا۔ کافی شارپ قسم کی خوشبو تھی اور مجھے اتنی تیز خوشبو لگانے کی عادت نہیں تھی۔ بہرحال اس لڑکی کے آنسو شاید مجھے تھوڑا تھوڑا مجبور کر گئے تھے۔ اس دن عبیرہ بڑی خوش تھی۔ اگلے مہینے پھر اس نے مجھے گفٹ دیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ کے لیے۔ میں نے وہیں پہ ہی گفٹ پیک کھولا تو ایک برانڈ کی شرٹ تھی۔ میں نے کہا لڑکی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ دیکھو مجھے اس طرح کے قیمتی تحائف پسند نہیں ہیں کیونکہ میں بدلے میں تمہیں کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ میں بے انتہا کنجوس انسان ہوں۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، میں واقعی کنجوس تھا، بڑا پھونک پھونک کے خرچ کرتا تھا۔ کہنے لگی تو میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ آپ مجھے تحفہ دیں؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے تحفہ دو گی تو کیا میں بدلے میں تمہیں تحفہ نہیں دوں گا؟ مجھے بھی تو دینا پڑے گا نا۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ مجھے کچھ بھی مت دیا کریں، بس میں آپ کو اس کلر کی برانڈ کی شرٹ میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ بس یہ پہن لیا کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے، اور سچ پوچھیں تو میں نے زیادہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ان دنوں ویسے بھی میرا آخری سیمسٹر تھا اور یونیورسٹی میں ایک فنکشن بھی تھا۔ میں نے وہ شرٹ پہن لی اور عبیرہ کو پتہ تھا کہ میں فنکشن پہ ہی وہ شرٹ پہنوں گا۔ اسی کلر کا ڈریس وہ پہن کے آئی۔ تب میرے دماغ کو کچھ ٹھٹکا لگا۔ فلاور بوکے اس نے مجھے پکڑایا۔ میں نے کہا اب یہ کیوں لائی ہو؟ میں اسے کہاں سنبھالتا پھروں گا؟ کہنے لگی وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ میں نے کہا کیوں اچھا لگتا ہوں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، بس آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نے فلاور بوکے بڑی زور سے زمین پہ پھینکا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، شاید اسے توقع نہیں تھی۔ میں نے کہا میں نے تمہیں سر حامد کے کہنے پہ پڑھایا تھا۔ دیکھو میں یہ محبت پہ یقین نہیں رکھتا، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں یہ فضول کام کروں۔ میرا ویسے آخری سیمسٹر ہے جو ختم ہونے والا ہے، اور تم بھی اس قابل ہو گئی ہو کہ آگے خود پڑھ سکتی ہو۔ مجھے یہ فضول باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آئندہ تم خود پڑھو اور مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں آئی۔ میں نے 1-2 دن اگنور کیا کہ شاید دل برداشتہ ہو گئی ہے، لیکن اسے حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ اچھی خاصی امیر لڑکی تھی وہ، بڑی گاڑی میں آتی تھی، ڈرائیور تھا۔ میں ایسی لڑکی کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یقیناً اس کے گھر والے یہ سمجھتے کہ میں نے یہ سب کچھ خود کیا ہے، لڑکی کو پیار کے جال میں پھنسایا ہے تاکہ اس کے پیسوں پہ میں راج کر سکوں۔ لیکن میں ایسا نہیں تھا۔ آپ مجھے غیرت مند سمجھ سکتے ہیں، مطلب خوددار قسم کا۔ اپنے پاؤں اتنے ہی پھیلاتا تھا جتنی میری چادر تھی یا میری بساط تھی۔ لیکن جب اسے 1 ہفتہ ہو گیا اور وہ نہیں آئی تو مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی۔ میں نے اس کی دوست سے پوچھا، میں نے کہا عبیرہ کیوں نہیں آ رہی؟ کہنے لگی وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا 1 ہفتے سے بیمار ہے؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگے وہ مرے یا جیے؟ آپ کو پتہ ہے کتنا روئی تھی وہ اس دن۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسے سنگ دل سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ شاید اپنی دوست کو بھی اپنا ہمراز بنا چکی تھی۔ میں نے کہا تو پھر؟ کہنے لگی پھر کیا، بیمار پڑی ہے وہ، اور وہ بہت حساس قسم کی لڑکی ہے۔ پتہ ہے روز مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا ارتسام نے میرے بارے میں پوچھا، اور جب میں نہ کہتی ہوں تو پھر فون بند کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مخلص لڑکی اتنا چاہتی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے رات کو عبیرہ کو کال کی۔ پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ آواز میں ابھی بھی نمی تھی۔ میں نے کہا کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کہنے لگی زندہ ہوں۔ میں نے کہا دیکھو، اس سے پہلے کہ میں اسے سمجھاتا، کہنے لگی پلیز یہ مت کہیے گا کہ یہ میرا جذباتی فیصلہ ہے۔
میں ٹھیک نہیں کر رہی اور مجھے اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جو باتیں میں نے اسے سمجھانی تھیں وہ پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ کہنے لگی آپ کی زندگی میں کیا پہلے سے کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک حقیقت پسند نوجوان ہوں۔ جتنی مہنگی گاڑی میں تم آتی ہو نا، اس سے کم قیمت کا میرا فلیٹ ہے۔ تم یقیناً بڑے بنگلے سے آتی ہوگی۔ کہنے لگی ہاں، 1 کنال کی کوٹھی ہے۔ میں نے کہا شاباش، یعنی تم میری توقع سے بھی آگے ہو۔ تمہارے گھر والے کبھی بھی مجھے تمہارے لیے تو پسند نہیں کریں گے۔ کہنے لگی نہیں، میرے والدین حیات نہیں ہیں، صرف ایک بڑی بہن ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا تو کیا وہ مان جائے گی؟ کہنے لگی نہیں، آسانی سے تو وہ بھی نہیں مانیں گی۔ میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہے تو پھر کیوں اپنے لیے اور میرے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہو؟ کہنے لگی آپ ویسے بھی اچھی جاب کر لیں گے، آپ کی ترقی ہو جائے گی، اچھا گھر بھی بن جائے گا، اور ویسے بھی ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کرنے میں مجھے شاید 5 سال لگ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے 7-8 سال لگ جائے۔ تو کیا تم اتنا انتظار کر سکتی ہو؟ کیونکہ یہ کوئی فلم ڈرامہ نہیں ہے کہ راتوں رات میں امیر ہو جاؤں یا میرے ہاتھ میں کوئی قارون کا خزانہ لگ جائے گا۔ بہت حد ہے تو مجھے 1 سوا یا 1.5 لاکھ کی سیلری مل جائے گی۔ میں 5-10 لاکھ تو نہیں کما سکتا نا مہینے کے۔ کہنے لگی میں آہستہ آہستہ آنیا کو منا لوں گی۔ میں نے کہا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم منا لو گی؟ کہنے لگی ہاں میں منا لوں گی، پہلے آپ تو مان جائیں۔ میں نے کہا دیکھو میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں تمہارے اتنے زیادہ خرچے افورڈ نہیں کر پاؤں گا۔ میں تمہیں بڑی گاڑی میں نہیں گھما پھرا سکتا، میرے پاس صرف ایک 2nd ہینڈ گاڑی ہے۔ کہنے لگی مجھے چلے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا میں تمہیں برانڈ کے کپڑے نہیں دلوا سکتا، زیادہ مہنگی شاپنگ نہیں کروا سکتا۔ کہنے لگی مجھے یہ بھی چلے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ جذباتی فیصلہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم خود کو ٹھیک کرو، پہلے زیادہ ٹینشن لے کے بخار چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر بھی تمہیں آزاد چھوڑتا ہوں جب تک کہ میں اچھی جاب نہیں کر لیتا۔ میں تمہارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں گا، لیکن اس بیچ میں اگر تمہیں لگے کہ میرے ساتھ تمہارا گزارا کرنا مشکل ہے تو تم پیچھے پلٹ سکتی ہو۔ میری طرف سے تم پہ کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ کہنے لگی وعدہ کریں آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گی۔ میں نے کہا نہیں آئے گی، لیکن تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی اتنا بڑا بنگلہ نہیں خرید سکتا، اور میں اپنی لائف میں خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ میرے ساتھ مڈل کلاس کی کوئی بھی لڑکی چلے گی جو میری اسی حیثیت میں میرے ساتھ خوش رہ سکے، لیکن تم جیسی لڑکی کو میرے ساتھ سروائیو کرنے میں شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھے طریقے سے سوچ لو، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، اور دیکھو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ شادی کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو اور پھر تم مجھے چھوڑ کے جاؤ۔ کہنے لگی نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، اور میں آپ کا انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ بہرحال میرا سیمسٹر ختم ہوا، مجھے جاب مل گئی تھی کیونکہ میرے تعلقات بھی بہت تھے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زیادہ تر مجھے عبیرہ ہی کال کرتی تھی، کبھی اپنے کسی سبجیکٹ میں الجھتی تو بھی پوچھ لیتی، ورنہ ویسے ہی باتیں کرتی رہتی۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل اسی طرح رکھا ہوا تھا کہ کبھی اسے یہ نہ لگے کہ مجھے پسند کرنا اس کا جذباتی فیصلہ تھا، اور اب اسے عقل آ گئی ہے اور وہ دامن چھڑا لے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس سے عام نوعیت کی باتیں کرتا تھا، کبھی بھی میں اس سے حد سے تجاوز ہونے کی کوشش کرتا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی کوئی جذباتی جملوں کا تبادلہ کیا تھا۔ وہ کرتی بھی تھی تو میں اسے بھی ٹوک دیتا تھا کہ دیکھو مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کرو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک لڑکی کے بارے میں حد سے زیادہ سیریس ہو جاؤں، اور جب اسے لگے کہ مجھ سے محبت کرنا اس کی بہت بڑی غلطی تھی اور اسے پلٹ جانا چاہیے تو مجھے تکلیف پہنچ جائے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ 3 سال ہو گئے تھے، عبیرہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے بور ہو گئی ہے،
کیونکہ میں نے کبھی اس کے ساتھ ویسی چکنی چپڑی باتیں نہیں کی تھیں جیسے نوجوان لڑکے کرتے ہیں، اور لڑکیوں کو ویسی باتوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ میں بس ٹو دا پوائنٹ بات کرتا تھا۔ زیادہ تر ہماری بات پڑھائی کے متعلق ہی ہوتی تھی۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ وہ اپنی آنیہ سے بات کر چکی ہے، وہ ملنا چاہتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں عبیرہ کے لیے ایک پرفیکٹ شخص چاہیے۔ پتہ نہیں اسے کون سی پرفیکشن چاہیے تھی۔ اس دوران یہ ہوا کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع کر لی کہ میں ایک اچھی شادی کر سکتا تھا، یعنی کہ ایک مناسب اچھی شادی، لیکن ابھی بھی وہ ٹسوے بہا رہی تھی کہ میں اس کی آنیہ کے سامنے اپنی صاف گوئی سے پرہیز کروں۔ بہرحال میں نے حامی تو بھر لی تھی۔ اگلے روز مجھے عبیرہ نے ہی بتانا تھا کہ مجھے اس کی آنیہ سے کہاں ملنا ہے۔ اگلے روز عبیرہ نے مجھے فون کیا، کہنے لگی ٹھیک 5 بجے تک آپ آنیہ کے آفس میں پہنچ جائیے گا، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آج میں نے اپنے آفس سے بھی چھٹی لی تھی، اور جب سے جاب کر رہا تھا تب سے پہلی چھٹی لی تھی، اس لیے باس نے بھی زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ عبیرہ نے بتایا تھا کہ آنیہ وقت کی بڑی پابند ہے، آپ پلیز وقت پہ پہنچیے گا، اور ابھی بھی وہ مجھے بار بار یہی تاکید کر رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤں گا خوش۔ بہرحال میں 4 بجے ہی تیار ہو کے اس کی آنیہ کے آفس کے لیے نکل گیا، لیکن روڈ اتنا جیم ہوا کہ صرف 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ اس کے آفس کو دیکھ کے تو میری آنکھیں چندیا کے رہ گئیں۔ میری سوچ سے بڑھ کے وہ عورت کامیاب تھی۔ اس کی کمپنی کی صفائی ستھرائی، ڈسپلن، مائی گاڈ۔ میں نے ریسیپشن پہ جا کے اپنا نام بتایا، اس نے انٹر کام کیا، پھر کہنے لگی میڈم آپ کا ہی ویٹ کر رہی ہیں، آپ پلیز جائیے۔ خیر، نہ تو مجھے عبیرہ سے کوئی طوفانی محبت تھی کہ میرا دل زور زور سے دھڑکتا کہ پتہ نہیں اس کی بہن مجھ سے کیا سوال کرے گی، مجھے پسند کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میں بڑی پر اعتمادی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ کے مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 440 واٹ کا جھٹکا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی آنیہ خاصی عمر کی خاتون ہوں گی، ساڑی میں ملبوس ہوں گی، لیکن وہ لڑکی دیکھنے میں 27-28 سال کی لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مینٹین کر رکھا تھا۔ اسے دیکھ کے کوئی بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، بڑے اعتماد سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میک اپ لائٹ تھا لیکن سحر انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ یوں تو میں لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لگتا تھا، البتہ اسے دیکھ کے میرے دماغ کی گھنٹی ضرور بجی تھی۔ کہنے لگی مسٹر ارتسام جنید، ایم آئی رائٹ؟ بڑے اعتماد سے اس نے پوچھا۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی تشریف رکھیے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ 1 منٹ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی رہی اور بڑی تنقیدی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی عبیرہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن اگر آپ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ میں عبیرہ کی وجہ سے مجبور ہو چکی ہوں۔ وہی باتیں جن کی مجھے توقع تھی۔ پھر کہنے لگی آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ جنوری کی سخت ترین سردی تھی۔ میں نے کہا کافی منگوا لیجئے۔ اس نے انٹر کام پہ 2 کافی منگوائی، پھر مجھ سے میرے متعلق پوچھنے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے صاف صاف بتا دوں، لیکن پھر بھی میں نے باتوں میں جھول رکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا ابھی تو میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں جو 3 کمروں پہ مشتمل ہے، لیکن لگژری ہے، لیکن میں بہت جلدی گھر بھی لے لوں گا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آپ جاب کس کمپنی میں کرتے ہیں؟ میں نے اپنی کمپنی کا نام بتایا۔ اس نے مجھ سے صرف چند ایک سوال کیے، لیکن اس کے بعد جو شرط اس نے بتائی میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ اس کی بات ہی ایسی تھی کہ اگر وہ عبیرہ کی بہن نہ ہوتی تو میں اٹھ کے چلا جاتا، صرف عبیرہ کے آنسوؤں کی وجہ سے میں مجبور ہوا تھا۔ کہنے لگی آپ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ سکتے ہیں،
لیکن جب تک آپ میری اس بات پہ پورے نہیں اتریں گے میں اپنی بہن کی شادی آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی اس نے دیکھی۔ شاید اپنے قیمتی وقت میں سے اس نے صرف 15 منٹ نکالے تھے۔ اسی 15 منٹ میں کافی کے گھونٹ کے ساتھ اس نے بس 4-5 سوال کیے تھے اور مجھے جانے کا بھی کہہ چکی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا کہنے لگی مسٹر ارتسام جنید۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی میری بہن کو ایموشنل بلیک میل مت کیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے یہ کرنا آتا بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہ بات آپ اپنی بہن کو سمجھائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں سختی آئی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ شاید اس طرح کی بات اگر میری جگہ اس نے کسی اور نوجوان سے کہی ہوتی جو کہ پیسوں کو اہمیت دیتا یا پھر ایسی لڑکیوں کو ترجیح دیتا جو انہیں سپورٹ کرتی ہیں، تو شاید اسے آنیہ کی بات بری نہ لگتی، لیکن مجھے لگ رہی تھی، کیونکہ میرے پاس جو کچھ تھا میں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ میرے پاس کوئی خاص کمی نہیں تھی۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ میں بھوکا رہا ہوں، کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ میرا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی ہو، میرا منہ چڑھاتا ہو۔ ہاں میں کنجوس تھا اور میری کنجوسی میرے کام آتی تھی۔ میں فضول خرچی نہیں کرتا تھا۔ برانڈز کی شاپنگ کی مجھے عادت نہیں تھی اور نہ مہنگی چیزیں خریدنے کی۔ ہاں گرمیوں میں اے سی بھی چلاتا تھا، اپنے آپ کو وہ ساری سہولیات دی تھیں جن کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہوتا، لیکن شاہ خرچ نہیں تھا میں، اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا تھا، آزادی سے۔ اسے شاید عبیرہ سے بے تحاشا محبت تھی۔ میرا جملہ اسے شاید بری طرح سے چبھ گیا۔ کہنے لگی میری بہن کا اگر دماغ درست ہوتا تو آپ میرے سامنے نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ویسی ہی باتیں جیسے امیر لوگ کرتے ہیں جب ان کی کوئی بہن بیٹی ایک مڈل کلاس نوجوان سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ میں اس قسم کی بکواس ضرور سنتا اگر مجھے عبیرہ سے کوئی اندھی یا طوفانی قسم کی محبت ہوتی۔ وہ مجھے نہ بھی ملتی تو شاید مجھے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مل جاتی تو بھی ٹھیک تھا۔ یہ محبت، یہ سب چیزیں پہلے معنی رکھتی ہیں۔ شادی کے بعد بیوی چاہے پہلے محبوبہ رہ چکی ہو یا پھر نہ رہی ہو، وہ بیوی ہی بن جاتی ہے۔ ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن میرے ساتھ گزارا کر بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ ابھی تو وہ محبت کے نشے میں چور تھی، ہر بات پہ کہہ رہی تھی کہ ہاں میں کر لوں گی، لیکن حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے۔ جملے بولنے آسان ہوتے ہیں۔ میں گھر واپس آیا، اپنی ٹائی اتار کے ایک طرف پھینکی، کپڑے تبدیل کر کے کچن میں چلا گیا، اپنے لیے کھانا بنانے لگا۔ تبھی عبیرہ کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی میٹنگ کیسی رہی؟ بڑی عجلت تھی اس کے لہجے میں، فکر مندی تھی۔ میں نے کہا کیوں، تمہاری بہن نے نہیں بتایا؟ کہنے لگی نہیں، میں ان سے نہیں پوچھ سکتی، پلیز بتاؤ نا ارتسام، آنیہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ کہنے لگی پھر تم نے کیا سوچا؟ میں نے کہا دیکھو میرے سامنے نا ٹسوے بہانے کی زحمت نہ کرنا، تاکہ میں ٹھیک سے سوچ سکوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اور تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ لیکن شاید اس پہ میری بات اثر انداز نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کہا عبیرہ کیا کہا ہے میں نے تم سے؟ تمہاری بہن سمجھتی ہے کہ میں تمہیں بلیک میل کروں گا۔ کہنے لگی پلیز آنیہ کی بات مان لو نا۔ میں نے کہا میں شاید نہیں مان سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی، اور جو کچھ تمہاری بہن کہہ رہی ہے مجھ جیسے نوجوان کے لیے تو یہ بات ناممکن سی ہے۔ ٹھیک ہے میں کم کماتا ہوں، تمہاری حیثیت اور میری حیثیت میں بہت فرق ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور کبھی کسی کی سنی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی میں ہوں نا، میں ہر قدم پہ ہر جگہ تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، بس ایک بار آنیہ کے اس امتحان میں پاس ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ دال سبزی میں بھی گزارا کر لوں گی، تم جیسے رکھو گے میں رہ لوں گی، پلیز۔ میں نے کہا دیکھو میرا دماغ اس وقت ویسے ہی بہت گھوما ہوا ہے، اور اس وقت میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تم فون بند کرو اور اگلے 2-3 دن تک مجھ سے بالکل بھی بات مت کرنا۔
کہنے لگی اس امید پہ فون بند کروں کیا کہ تم مان جاؤ گے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں تمہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، میں مان بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی مان سکتا۔ کہنے لگی بس یہ یاد رکھنا کہ تمہارے فیصلے پہ میری زندگی کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا او شٹ اپ عبیرہ، مجھ سے اس قسم کی ایموشنل باتیں مت کرنا۔ میں اپنی ذات پہ غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری بہن کی بات سن کے آ رہا ہوں صرف تمہاری شکل کو، ورنہ میں اتنا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا نوجوان ہوں، تم اچھے طرح سے جانتی ہو۔ کہنے لگی یہی تو اصل رونا ہے کہ آنیہ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں چلیں گی اور تم اپنے مزاج کے خلاف نہیں چل سکتے، اور مجھے لگتا ہے میں اس بیچ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں نے آنیہ سے بہت کہا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو یقیناً وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا، اور اگر وہ محبت کرتا ہے تو اسے امتحان دینے میں نہ تکلیف ہونی چاہیے نہ اعتراض ہونا چاہیے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ جس سے میری بہن ٹوٹ کے محبت کرتی ہے وہ اس کے ساتھ کتنا وفادار ہے۔ پلیز تم جتنی دیر سے آنیہ کو فون کر کے کہو گے وہ اتنا ہی یہ سمجھیں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اس لیے اتنا سوچ رہے ہو۔ پلیز۔ میں نے کہا فی الحال فون بند کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور تم جانتی ہو غصے میں مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ ریڈی میڈ پراٹھے میرے فریزر میں موجود تھے، وہ نکال کے گرم کیے، 2 کے بجائے 3 پراٹھے کر لیے کیونکہ مجھے غصے میں بھوک بہت زیادہ لگتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں سو گیا، لیکن شام کو میں جیسے ہی اٹھا اور اپنا موبائل دیکھا تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا، کیونکہ